قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے، کیا اس کے احکام ہیں۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے۔ ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں، زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے، لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں 2 رکوعوں میں آئی ہے بات، وہ یہاں پر 1 رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے۔ لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں جب میثاق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں، اسی طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصلی دین کیا ہے، دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں۔ اب اس سے ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں، اسی کا یہ خلاصہ ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا۔ تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے، یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے، یہ اس کو بت کے نام پر ہے، اس کا یہ فلاں ہے، یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا۔ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر 1 سب سے بڑی حرام شے، سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان۔ یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی اور مفلسی کے خوف سے۔ ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، کیسے بھرے، کیسے پالیں ان کو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ خفیہ ہوں اور خواہ وہ اعلانیہ ہوں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو، یا قتل مرتد ہے، یا زانی مسلمان ہو، زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے، یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے۔ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل چیزیں، یہ ہے بنیادیں، یہ دین کی، تمدن کی، اخلاق کی، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ قل Tell them, ta'alaw. Before, when the shuraka, when the false witnesses were called, shuhada were called, halumma was said. Halumma, come on. This time also, come on is being said. But what word is being used for come on? Ta'alaw. Ta'ala comes from ula, or ulu, height. When somebody's standing above a mountain, they're calling somebody, come on up. The messenger, when he calls to something higher. So ta'alaw is used. When they call each other, it's nothing, it's halumma. Hey, come here. Bear witness for me. Already a comparison is being made, not just to what is being called to, how it's being called to. Tell them, come on up. I will read to you. مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. What your master made haram on you, I will tell you. Also, the imagery is beautiful because one on top of the mountain can see something that people at the bottom can't see. I have a view you don't have. I have access you don't have. I am in a position to tell you what your master tells me. Allah tushriku bihi shay'an. Now let's go back to the essentials. Number 1, that you don't associate any partners with him. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and that you be the best you can possibly be to your parents. You shouldn't do shirk with Allah, your creator. And then the one who Allah used predominantly in your creative process was your parents. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, and that you shouldn't kill your children. There are 2 parts, right? On the one hand, it's the rights of parents. On the other, the rights of children. You be the best to parents.
And also understand that Allah used you, honored you with children. You can't kill them. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Don't kill your children as a result of or because of poverty. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ. We're the ones that provide you. Allah mentions providing you. The word you, kum, is used first because one of the benefits of that is min is used. Because of poverty. When you say because of poverty, it means poverty already exists. Like I'm saying I'm eating a sandwich because I'm hungry. When I say because, it means hunger already exists. If it already exists, I'm the one feeling the hunger. So I'm told, no, I'll provide you, I'll take care of you, because you're already hungry. Poverty exists for you, and we'll take care of your children. وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ. And don't go near all forms of shamelessness. This part of the ayah will be elaborated in Surah Al-A'raf. In Surah Al-A'raf, we'll see a detailed discussion about وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ, especially drawn from the story of Adam alayhi salam. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Don't go anywhere near shamelessness, the obvious forms of it and the hidden forms of it. I'll retranslate this for you guys, the direct and the indirect. The obviously wrong and the kind of shady, I don't know if that's that bad, kind of wrong. Get away from all of it. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. The one that you can't argue about and the one you can make excuses about. Oh, it's just PG-13. Oh, there's just one bad scene. It's not that bad. Don't get so worked up about it. I'll look away after the first second. Because the first second is not that bad. You know, there's a hadith about that. First seconds, in your first glance doesn't hurt you, right? So I'm ready to cite religious text for my filthy habits. I'm ready to take that route. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. He knows the stealing of the eyes. He knows the glances you stole. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. مَا بَطَنَ is also what's indirect, what's hidden, what's covered. Maybe through language. You know, language can inspire imagery. Imagery can inspire thought. Filthy language. That's also fahisha. Filthy gestures, filthy implications, filthy jokes. How guys nowadays, I don't know about sisters, but guys nowadays so used to dirty jokes. So used to them. That's what she said jokes. It's just common. Oh, it's just a joke. But that's just you getting accustomed to shamelessness. That's all that is. That's what it comes from. You know, get rid of that stuff. And then even the comedy that we're watching nowadays, most of it revolving around shamelessness. Most of it, if not all of it. You know, مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. And don't kill a person. Kill the person that Allah Himself sanctified, except with justification. You know, there are cases where you can take life through the justice system, etc. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. That is what He's counseling you with. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. So that you may apply your intellect, hopefully you may understand.